نے جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے پروگرام دیا تھا نارتھ ٹو ساؤتھ جتنے بھی ٹھیکیدار کے مسائل مشکلات ہیں اس وزٹ کے حوالے سے ہم تاکہ ٹھیکیداروں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ کتنے مسائل مشکلات ہیں. اسی لیے ہم نے نارتھ ٹو ساؤتھ پروگرام دیا تھا جے کے سینٹر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے. ہم نے کلگام بھی اس کے حوالے سے ٹچ کیا, ہم نے پلوامہ ٹچ کیا, ہم نے بانڈی پورہ ٹچ کیا, ہم نے سمل سلواری ٹچ کی اس کے حوالے سے. آج ہم ڈسٹرکٹ بڈگام میں بیٹھے ہوئے, چاڈورہ آر این بی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی چاڈورہ کے زومائی کرام ہیں آر این بی کے حوالے سے بن نفیس ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کے حوالے سے ڈسکس کیا کیا مسائل مشکلات ہیں ٹھیکیداروں کے حوالے سے. ان لوگوں نے ہمیں آگاہ کیا چاڈورہ کے حوالے سے اور ٹھیکیداروں کے حوالے سے. آپ دیکھیں اس کا مقصد یہی ہے جو 785 کروڑ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے 2014 سے لے کے 2025 آج ہے, کم از کم 11 سال ہو گئے, ابھی تک بھی وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ جو 2022 کا میرے خیال سے جو پیسہ ہے پچھلے 2 سالوں سے وہ بھی پینڈنگ ہے. کم از کم 700 کروڑ جل جیون مشن کا ہے, 400 کروڑ اریگیشن فلڈ کنٹرول کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 2 مہینے سے ٹریجری میں کوئی پیسہ نہیں ہے. خزانے خالی ہے جموں کشمیر کے حوالے سے, خاص کر کشمیر کے حوالے سے. ہمیں ٹھیکیداروں کی اتنی پریشانی ہے آج, بازو والوں کے سائڈ سے, سینڈ والوں کے سائڈ سے, لیبر کے سائڈ سے. بینک کے سامنے ہمارے ٹھیکیدار صاحبان ڈیفالٹر ہو گئے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم نے بار بار کہا جب یہاں پر ای ٹینڈرنگ امپلیمنٹ ہوئی جموں کشمیر سرکار کی طرف سے, اس ٹائم بھی ہم نے کوشش کی سرکار کو کنوے کرنے کی, کیونکہ ڈسٹرب ایکٹ ہے جموں کشمیر کے حوالے سے, خاص کر کشمیر کے حوالے سے. یہاں پر کسی بھی ٹائم نیٹ بند ہوتا ہے, موبائل بند ہوتا ہے, آپ یہ ای ٹینڈرنگ مت کیجیے. سرکار نے ای ٹینڈرنگ کو انٹروڈیوس کیا, ہم نے بھی اس ٹائم ویلکم کیا ہے. مگر جو ہمارے خدشات تھے, جو لوکل ٹھیکیدار صاحبان ہیں جو 10 لاکھ کا کام کرتا ہے, 5 لاکھ کا کام کرتا ہے, وہ بے روزگار ہو جائے گی. وہ انڈیکیشن ہماری صحیح ثابت ہوئی. کم از کم 10,000 ٹھیکیدار اس سے ہمارے بے روزگار ہوئے. کم از کم اس وقت وہ ٹھیکیدار صاحبان کچھ جو سیلز میں نہیں کر رہے ہیں, بہت سے ٹھیکیداروں نے یہاں پر ٹھیکیداری چھوڑی ہے. اب آپ کے وساطت سے ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں کی سرکار کو 10 لاکھ تک کوئی ای ٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ جو ہمارے بے روزگار ٹھیکیدار ہیں, جو 10,000 ٹھیکیدار اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو روزگار ملے گا. یہ اس دورے کا مقصد تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو یہاں پر کچھ پرسنٹیج 4 یا 5% ٹھیکیدار وہ ہیں جو ریٹ کم دیتے ہیں ٹینڈروں کے حوالے سے. میرے خیال سے جو کوالٹی آف ورک ہونا چاہیے الاٹمنٹ کے بعد کاموں کا, وہ ورک وہ نہیں ہوتی ہے گراؤنڈ پہ جو ہونی چاہیے, جس کی ایکسپیکٹیشن ہے یہاں کے لوگوں کی. لہذا کر کے ان ڈیڈ ووڈ ٹھیکیدار جو 5% یا 3% انجینئر صاحبان ہیں, ان کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے. ہم نے ان کو بار بار کہا آپ اس ٹھیکیدار کو انالیسز مانگے جو 40% بلو کرتا ہے, 50% ریٹ کم کرتا ہے, آپ ان کو انالیسز مانگے تاکہ ہمارا جو کوالٹی آف ورک ہے وہ گراؤنڈ پہ ٹھیک رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہاں پر کنڈیشنیں لگائی یہ ٹینڈروں کے حوالے سے. جب سے یہ ٹینڈرنگ ہوئی کم از کم جو جتنے بڑے پروجیکٹ تھے یہاں پر کشمیر کے حوالے سے میکسیمم پارٹیسپیشن باہر کی ہے ٹینڈروں کے حوالے سے. ہم باہر کے ٹھیکیداروں کے خلاف نہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے ٹھیکیداری کرنے کا, مگر اس سے بھی یہاں پر بے روزگاری ہوئی کیونکہ کچھ افسر صاحبان کنڈیشنیں لگائے تھے ٹینڈروں کے حوالے سے, تاکہ ہمارا ٹھیکیدار کوالیفائی نہیں کرے گا, جس کے پاس ایک کنڈیشن ہوگی وہ کوالیفائی کرے گا, وہ بھی یہاں کے ٹھیکیدار پر. لہذا کر کے 5 کروڑ تک کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے ٹینڈر کے حوالے سے. سی ایم نے کل بیان دیا ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے کہ یہاں پہ جو کام ہوا ہے ہم اس کی جانچ کریں, جو کام صحیح نہیں ہوگا اس کو روک دیں گے, ان کی پیمنٹ نہیں ہوگی. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اوور آل اس اسٹیٹمنٹ کو آپ؟ میں ایڈ کروں گا اس میں, کیا پھر جو آپ جو بولتے ہیں کہ جو لو ٹینڈرنگ ہے, کیا یہ پھر اس کی عکاسی ہے, کام غیر معیاری ہو رہا ہے؟ ایکچولی میں ایک چیز عرض کروں گا, جو ہم نے کہا جو 5% ٹھیکیدار یا 7% ٹھیکیدار جن کا کام سب اسٹینڈرڈ رہتا ہے بلو پرسنٹیج کے حوالے سے, میرے خیال سے ان کی طرف بھی اشارہ ہے. اگر ڈپٹی سی ایم صاحب نے بیان دیا ہے, مگر جو ہمارے ٹھیکیداروں کی ریپوٹیشن ہے پچھلے 70 سالوں سے یہاں پر کوئی اسٹرکچر نہیں تھا جموں کشمیر کے حوالے سے, جو آج ہمارے پالیٹیشین بھیج رہے ہیں, چاہے اپوزیشن میں ہو یا رولنگ میں ہو, وہ ہمارا کام بھیج رہے ہیں مارکیٹ میں,
वोटरों के पास जब वो जाते हैं वो कहते हैं बिल्डिंग हमने बनाई, पुल हमने बनाए, सड़कें हमने बनाई, वाटर सप्लाई स्कीमें हमने बनाई, हॉस्पिटल हमने बनाए, मगर बनाने वाले लोग हम हैं, बनाने वाले लोग वो नहीं है, बनाने वाले लोग ठेकेदार हैं। डिप्टी सीएम साहब को मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ का बहुत डिजास्टर आया 2014 में, आप देखें 100 साल के बाद वो डिजास्टर था, कश्मीर की जितनी भी डेवलपमेंट वर्कर्स थी वो डिस्ट्रॉय थी उस टाइम, चाहे यहाँ की वाटर सप्लाई स्कीमें हो, चाहे यहाँ के पुल हो, चाहे यहाँ के सड़कें हो। आप देखें यह हमारा जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरीट कम से कम 2 मंजिलों में उसके हवाले से स्लिट था, 2 मंजिलों में उसके हवाले से मेरे ख्याल से इतनी बर्बादी थी कहने की बात नहीं। या यहाँ पर जो MLA साहिबान हमारे बैठते तुलसी बाग कवाटरू में, वो भी तबाह था, कम से कम 2 मंजिल 3 मंजिल उसके तबाह थे, तो हमारे ठेकेदारों ने रेस्टोर किया। आप क्वालिटी ऑफ वर्क वहीं देखें, कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क हमारी होती है। आप क्वालिटी ऑफ वर्क हमारी यूनिवर्सिटियाँ देखें, आप क्वालिटी ऑफ वर्क हमारे पुल देखें, फ्लाईओवर देखें, हेल्थ सेंटर देखें, हॉस्पिटल देखें, कॉलेज देखें, की देन जम्मू कश्मीर के हवाले से। इसीलिए मुझे अफसोस हो रहा है, कोई नॉन टेक्निकल आदमी नहीं होना चाहिए मिनिस्ट्री में, एक टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए किसी भी मिनिस्ट्री में, मगर यहाँ पर बदकिस्मती है, जिनको पता नहीं है ABC का होता है वो किसी चीज़ पे कमिट करता है। आप हमसे पूछे डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है, हमें अफसोस का मुकाम है, चाहे यहाँ का अपोजिशन लीडर हो, चाहे यहाँ की रूलिंग पार्टी हो, हर एक ठेकेदार को बेचता है, ठेकेदार की डेवलपमेंट को बेचता है। मगर बदकिस्मती की बात है, प्री बजट जब हुआ 2025-2026 के हवाले से नॉन टेक्निकल लोगों को मदऊ किया गया बजट के हवाले से। बजट अगर डेवलपमेंट पे डिस्कस करना है, डेवलपमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं। लिहाजा करके अगर यहाँ की सरकार संजीदा है डेवलपमेंट के हवाले से, जितने भी हमने मसाइल मुश्किलात रखे मुख्तलिफ मीटिंगों में, चाहे नारद के हवाले से या साउथ के हवाले से, आज हम बडगाम में बैठे हुए, इन मसलों को सरकार को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर सरकार ने ये संजीदगी से नहीं लिया या सरकार ने होश के नाखून नहीं लिए, उसके बाद भी हमारे पास ऑप्शन है, या टेंडर बाइकाट होगा या कामों का बाइकाट होगा। थैंक यू सर, शुक्रिया सर।